اچھا انمول، پچھلی بار جو ہماری انٹرویو ہوئی تھی تو اس میں میں نے مجھے تھوڑا عجیب بھی لگا تھا. اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ رشتہ داروں کو تو میں کسی چیز میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتی. تو کیا آپ بھی نہیں کرتی؟ آپ کاؤنٹ کرنے لگی؟ شروع سے کاؤنٹ کرتی تھی نہ. آپ کاؤنٹ کرتی نہ آگے کبھی کاؤنٹ کروں گی. نہ میں میرے بچوں کو کبھی، نہ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے کہ ان کی زندگی میں مداخلت کروں گی. تب تک نہیں جب تک میرا اوپینین میٹر نہیں کرتا، مانگا نہیں جاتا. دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں مجھے مشورہ چاہیے تب آپ مشورہ دیں نا. مفت کے مشورے مت بیچیں مجھ پہ آپ اپنے. تو آپ ایک چیز تو رشتے دار تو یہ کرتے. اچھا انمول، جب میں نے وہ ویڈیو فیس بک ڈالی تھی تو اس پہ کسی نے اس کے کمنٹ بھی آیا تھا تو کہ خیر ہے نا یار، رشتے داروں کو کاؤنٹ کر لیا کر. نہیں، ناٹ ایٹ آل، ایبسلیوٹلی ناٹ. اوکے. السلام علیکم ناظرین. آج کے پہلے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق میڈیا سے ہے اور خاتون جرنلسٹ ہے انمول شیراز. انمول شیراز، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. بہت شکریہ اتحاد، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اچھا انمول، پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ کلیئر کر دو کہ آپ پنجابی ہیں، پٹھان ہیں یا پھر پشاوری ہیں؟ میں مکسڈ بریڈ ہوں. میرے والد صاحب پٹھان ہیں، میری والدہ مرحومہ پنجاب سے ہیں. تو میں کہتی ہوں میں پاکستان ہوں نا. میں آدھی پنجابی ہوں آدھی پشتون ہوں. تو میں پاکستان ہوں. پاکستان بھی تو ہمارا ایسے ہی ہے. اچھا انمول، لفظ لوگ کیا کہیں گے کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں جب بھی ہم کوئی غیر روایتی کام کرنے کا سوچتے ہیں یا کچھ نیا کرنے کا سوچتے ہیں؟ بڑے خوبصورت گانا ہے. کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. تو لوگ تو کہتے ہیں اور یہی آپ کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پروف کرنے کے لیے پھر آپ آگے نکلتے ہیں. تو انہی کچھ تو لوگ کہیں گے نہیں، جو کچھ لوگ ہیں نا، یہی آپ کی ترقی میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اچھا انمول، بطور خاتون صحافی جب سے آپ نے سوچا یا میڈیا میں آنے کا فیصلہ کیا تو کتنی بار یہ لفظ سننے میں آیا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، لڑکی ہو گھر بیٹھی رہو، گھر میں یہ اچھی لگتی ہے؟ اس کی شروعات تو تب سے ہوئی جب سے یہ خواب دیکھا کہ صحافی بننا ہے. میرے والد صاحب نے کہا کہ میٹرک کر لو سائنس میں، پھر ایف ایس سی پری میڈیکل بھی کر لو. مطلب اچھا خاصے لالی پاپ دکھایا نا. اچھا وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے. اچھی میں ڈریم اسٹوڈنٹ تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یا تو میں ڈاکٹر بنوں یا سی ایس ایس آفیسر بنوں. تو ان کا خواب یہ تھا. ہر والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا خواب دیکھتے ہیں. میں ان کی سوچ کو میں بلیم نہیں کروں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف پش کرنا چاہیے جن کے اپنے اندر ٹیلنٹ ہے. دیکھیے کوئی بھی انسان جو ہے کسی بھی ٹیلنٹ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. ہم سب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. بولنے کا ٹیلنٹ، لکھنے کا ٹیلنٹ، ریپرزنٹیشن کا ٹیلنٹ، ہنر، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو میرے اندر یہ ہنر تھا. میں چاہتی تھی کہ میں ان لوگوں کی آواز بنوں جن کے بارے میں، ان دبے ہوئے طبقوں کی، مارجنلائز سیکٹرز کی آواز بنوں جن کے بارے میں لوگ نہیں بولتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا. تو میرے والد صاحب کا شروع سے تھا، خاتون ہے، لڑکی ہے. ہمارے خاندان میں تو آج تک کوئی میڈیا کی طرف گیا نہیں ہے. ٹی وی کے آگے بیٹھے گی، اللہ یہ تو گھومے گی، رپورٹنگ کرے گی روڈوں پہ لڑکوں کے ساتھ، پھر کیا ہوگا، میرے بہن بھائی کیا کہیں گے. تو اس سوچ کو میں نے ہمیشہ اپوز کیا. اس میں میری والدہ مرحومہ کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے. میری والدہ کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری کمر کسی نے توڑ دی ہے، کیونکہ وہ جب زندہ تھی تو ان کا بہت بڑا سپورٹ تھا، بہت بنیادی کردار ہے ان کا تھرو آؤٹ. اگر میں آج ایک انمول آپ کے سامنے ہے تو اپنی والدہ کی وجہ سے ہے. انہوں نے مجھے حد سے زیادہ میری فیملی میں، میرے کریئر میں، میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پختون معاشرے میں اس لوگوں کی کئی باتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. تو کیسے خود کو اس چیز پہ قائل کیا کہ لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے، کہنے دو جو کہنا ہے؟ اچھا شروع میں یہ چیز آپ پہ بہت بڑا امپیکٹ کرتی ہے کہ میرے والد صاحب کو کوئی بات کر دے گا، میرے بھائیوں کو بات کر دے گا. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارا پشتون مائنڈ سیٹ، غیرت میں تو ہم بہت جلدی آ جاتے ہیں. غیرت تو بڑی جلدی ہم کھاتے ہیں. ماں سوچتے بعد میں ہے، کرتے ہم پہلے ہیں. تو ہاں یہ چیز میری میٹر کرتی تھی. یہ نہ ہو کہ میری کسی اسٹیپ سے میرے والد صاحب کو یا میرے بھائیوں کو کوئی بات سننے کو ملے. تو اللہ کا کرم ہے کہ
ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, ना मैंने होने दिया। मेरे वाले साहब बड़ा प्राउडली कहते थे कि मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, ये 100 लोगों में भी इसको मैं भेजूंगा, मुझे पता है अनमोल का ये 100 लोगों को ख़राब कर आएगी, मुझे इसका पता है, ये तो किसी को अपने आगे बोलने नहीं देती है। ये मेरे वाले साहब का भरोसा था मुझ पर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका भरोसा कायम रखा है। देखिए हमें डर के नहीं चलना इस माशरे में, शाना बशाना चलना है। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, ये तो अल्लाह ताला ने हमें जेंडर्स पैदा किए हैं तो हम इंसान, तो मुझे आपसे क्या डर और आपको मुझसे क्या डर। और हमें ऐसी सोसाइटी पैदा करनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स के अंदर से डर ख़त्म हो जाए, इतना इस सोसाइटी को कंफर्टेबल बनाना चाहिए मुझे लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आपकी बेटी हो या मेरी बेटी हो तो मैं भी उस डर का शिकार हो जाऊँ कि मेरी बेटी रात को घर से बाहर आएगी, अल्लाह ना करे इसके साथ कुछ हो जाए। तो हमारे पेरेंट्स का अपनी जेन्युइन केयर है, वो तो होती है। अच्छा अनमोल, पिछली बार जो हमारी इंटरव्यू हुई थी तो उसमें मैंने मुझे थोड़ा अजीब भी लगा था, उसमें आपने एक बात कही थी कि रिश्तेदारों को तो मैं किसी चीज़ में काउंट ही नहीं करती। तो क्या आप भी नहीं करती? आप काउंट करने ना शुरू से काउंट करती थी, ना आप काउंट करती, ना आगे कभी काउंट करूंगी, ना मैं मेरे बच्चों को कभी, ना अपने बहन भाइयों के बच्चों से कि उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करूंगी, तब तक नहीं जब तक मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, मांगा नहीं जाता। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ मुझे मशवरा चाहिए तब आप मशवरा देना, मुफ्त के मशवरे मत बेचें मुझ पे आप अपने। तो आप एक चीज़ अपने बच्चों के लिए करना चाहेंगे लेकिन वो चीज़ आप अपने भाई के बच्चों के लिए नहीं करना चाहेंगे, अपनी बहन के बच्चों के लिए नहीं करना चाहेंगे, तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? आप चाहते हैं आपका बच्चा तरक्की करे तो आपके बहन या आपके भाई का बच्चा क्यों ना तरक्की करे? तो रिश्तेदारों के अंदर तो ये एक उनसफ नजर आता है। आजकल तो लोग इतने अवेयर हो गए कि इन चीज़ों पे तो मीम्स बढ़ने शुरू हो गई हैं कि रिश्तेदार आपके साथ कैसा कैसा ट्रीट करते हैं। तो उनका मैटर, उनका काउंट, जो भी उनका ओपिनियन है वो काउंट नहीं करता। आपके लिए काउंट ये करना चाहिए आपकी फैमिली, क्लोज फैमिली, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बहन भाई हो गए, आपका सर्कल किचन कैबिनेट के 3-4 लोग, मेरे लिटरली 4 या 5 लोग हैं किचन कैबिनेट के, जिनको मैं रात को 3 बजे भी कॉल करूँगी मुझे पता वो मेरे लिए हाजिर होंगे। इससे ज़्यादा मेरा सोशल सर्कल नहीं है, सलाम दुआ हर किसी के साथ है। और यही लोग हैं जो मैटर करते हैं, इनका ओपिनियन भी मेरे लिए मैटर करेगा और ये जो भी सोचेंगे मैं इनकी बात मानूंगी। हाँ, मैं मुफ्त के मशवरे नहीं दूंगी, ना उनकी ज़िंदगी में दूंगी ना किसी और की ज़िंदगी में। तो रिश्तेदार तो ये करते हैं। अच्छा अनमोल, जब मैंने वो वीडियो फेसबुक डाली थी तो उस पर किसी ने इसके कमेंट भी आया था तो कि खैर है ना यार, रिश्तेदारों को काउंट कर लिया करो। नहीं, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा अनमोल, हरेसमेंट के हवाले से हम टीवी और मीडिया पे काफ़ी हम इसके बारे में सुनते रहते हैं, तो अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर इस हवाले से इस चीज़ पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि हरेसमेंट हुआ कि में कोई चीज़ होती है कि नहीं, ये मीडिया से वैसे ही बड़ा चढ़ा के पेश करती है। हरासमेंट डज एग्जिस्ट, ख़वातीन के साथ हरासमेंट होती है और वो सिर्फ ये नहीं कि मीडिया की ख़वातीन के साथ होती है, हर शोबे में, हर प्रोफेशन में ख़वातीन के साथ हरासमेंट होती है। और उसके फिर कैटेगोरिकली अगर हम उसको देखें तो डिपेंड करता है कि किस नौइयत की है, लेकिन हरासमेंट इट डज एग्जिस्ट। मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं साइबर हरासमेंट की सर्वाइवर, मैं कहूँगी विक्टिम नहीं कहूँगी, विक्टिम होती तो डर के बैठी होती घर पे, सर्वाइवर रह चुकी हूँ मैं। 3 दफ़ा मैंने इसको भुगता है। एक दफ़ा एडवर्ड्स कॉलेज में बड़ा मशहूर वो पेज था, आप लोगों को भी पता होगा, एडवर्डियन गर्ल्स, गंदगीर खान के नाम से जो पेज चलता था, उसने बहुत अच्छा खासा लड़कियों को एडवर्ड्स कॉलेज की रगड़ा दिया हुआ था। इन शॉर्ट अगर मैं ओपन लैंग्वेज में बात करूं, हम उठती थी, बैठती थी, हमारी तस्वीरें आउट, हम कहीं बाहर जाती थी, इतना कोई उज़गार बंदा था, कहीं भी आप जाओ आपकी तस्वीर निकल आती थी। हाँ, फिर उसको FIA ने पकड़ा, लेकिन FIA ने उसको 8-9 साल के बाद उसको पकड़ा है, लेकिन अच्छा खासा पकड़ा और उसको डंडा दिया है। तो एक वो हुआ, बिकॉज शुरू से मुझे आदत है लाइमलाइट में ज़रा रहने की, तो उसने मेरे ऊपर पेज बनाया था, द मोस्ट स्कैंडलस स्टूडेंट ऑफ एडवर्ड्स कॉलेज अनमोल शिराज, पूरा पेज बनाया। अनमोल शिराज उठ रही है, बैठ रही है, खाना खा रही है, दोस्तों के साथ आ रही है, फैमिली के साथ आ रही है, जा रही है, भाई बंदा सब कुछ डाल रहा है फेसबुक पे। पहला मेरा वो टाकरा हुआ। नहीं, चुप के तस्वीरें बनाना? हाँ, चुप के। अच्छा। आपको पता भी नहीं है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारी तस्वीर क्लिक हो गई, वो स्कैंडल बन गया। मैं कहीं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आ जा रही हूँ, तस्वीर क्लिक की, स्कैंडल बन गया। और उस वक्त चूंकि हम कॉलेज में थे तो वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा वो चीज़ इम्पैक्ट की। मैं 7 महीने कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि नाइफ थे ना, हम बच्चे थे उस वक्त, कॉलेज में तो आप टीनेजर होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि ये क्या हो रहा है। और फिर आपके कॉलेज में भी लोग इतने अवेयर नहीं है कि साइबर हरासमेंट क्या होती है। मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कि हम जहाँ भी खवातीन के साथ हरासमेंट होती है तो सोसाइटी जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग करती है। ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों टर्म्स बहुत बड़ी हैं। हम लोग जो कल्प्रिट है उसको नहीं हम कहते कि इसने गलत किया है, जो विक्टिम है हम ये कहते हैं इसी की गलती थी तो ऐसा हुआ है, मसला इस लड़की में था।
یہ کیوں نکلی ہے, کیوں یہ اتنی بولڈ ہے, کیوں آگے آگے ہو کے بات کری, اچھا ہوا ہے دیکھو سم برابر قوما, ایسی بکواسیات ہم کرتے ہیں نا. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد میں اسی قسم کا, اسی نوعیت کا ایک اور انسیڈنٹ ہوا جب میری ایک دوست تھی ایکچولی, میں نے اس کی ہیلپ کی. تو اس کا کوئی دوست ہوگا آگے سے, اس نے کہا یہ لڑکی کس طرح اس کی ہیلپ کری آگے ہو کے, یہ خاتون کیوں اس کو سپورٹ کری, چلو اس خاتون کے پیچھے لگو. ایک وہ کیس. تیسرا کیس جب میں یونیورسٹی میں تھی, ایز یوزول مسئلہ یہ ہے کہ ہم منہ پھٹ ہیں, ایک تو صحافت کا کیڑا شروع سے, اوپر سے منہ پھٹ بھی ہوں. تو ایک وہاں کیس ہوا, اور میرے جو 2 باقی کیسز تھے ان میں خواتین انوالو تھی. مطلب آپ کی وہ خواتین جو کہ آپ سے صرف جیلس ہو رہی ہیں, نتھنگ ایلس. آپ کی تصویریں ڈاکٹرائن کر کے آپ کے پروفیسرس کو شیئر کی جائیں. تو اس وقت میں مطلب وہ اس کی نوعیت کم ہوتی گئی. پہلے 7 مہینے گھر سے باہر نہ نکلی, پھر 3 ہفتے گھر سے باہر نہ نکلی, پھر وہ 3 ہفتے 3 دن پہ آ گیا. اور اب کوئی کچھ بھی کرے تو میٹر نہیں کرتا, اب تو اوپنلی گالیاں ملتی تو ٹھیک ہے, ہر دے رہے ہو تو اوکے, تو آپ کو کہنے دو آپ کو. ایگزیکٹلی. انمول, نوجوان صحافیوں کے لیے موجودہ دور میں آپ نہیں سمجھتی کہ میڈیا میں جگہ بہت کم ہے, نئے چہرے سامنے نہیں آ رہے, اور ان کو موقع اس طرح سے نہیں مل رہا جتنا کہ ان کو مل رہا ہے, تو کیا رائے آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ایک سرکل ہے وہ بہت سیچوریٹڈ ہو گیا ہے, کیونکہ آج کل یہ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز نے بھی خود کو صحافی بنا لیا ہے. جبکہ ہم دیکھیں تو لائرز جو ہیں جب تک ان کو LLB کی ڈگری نہیں ملتی تو وہ لائرز نہیں کہلاتے ہیں. تو صحافی تو وہی ہوگا جو ڈگری ہولڈر ہوگا, جو کہ پریکٹسنگ صحافی ہوگا, جس نے بڑے گراؤنڈ لیول سے سیکھا ہوگا اپر لیول تک کا کام, تو اس کو میں صحافی کہوں گی. اس حوالے سے تو پھر ہمارے بڑے بڑے نام ہیں صحافت کے, پھر وہ بھی زیرو ہو جائیں گے. نہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو کام کرنا ہے. میں ہمیشہ سے لوگوں کو کہتی ہوں, شاید غالباً میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی شیئر کی ہوگی, کہ صحافت اگر کرنی ہے تو ریٹن جرنلزم سے کریں, لکھ کے کریں. میں نے بھی اپنی صحافت کا آغاز لکھ کے کیا تھا. ایک بات اور بھی ہے انمول, زیادہ تر اگر آپ یوٹیوبرس کو دیکھیں یا جو فیس بک پہ کام کرتے ہیں, ان لوگوں کی ویورشپ بھی جو کیا کہتے ہیں جینوئن جرنلسٹ, ان سے زیادہ ویورشپ بھی, بہت فالوشپ بھی, تو لوگ فالو کرتے ہیں, اس لیے وہ کرتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں لوگ جو ہے پولیٹیکل ٹرینڈس کو نہیں فالو کر رہے ہیں. وہ کہیں گے, جیسے ایک چیز میں کہتی ہوں بینڈ ویگن, یہ پروپیگنڈا میں ایک ٹول اگر آپ نے پڑھا ہو یہ صحافت میں, تو بینڈ ویگن کا مطلب ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گی. تو لوگ یہ کر رہے ہیں آج کل, ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں. کرٹیکل جرنلزم ختم ہو گیا. جو اب سیریس صحافی ہے نا وہ تو کر رہے ہیں کرٹیکل جرنلزم. ہمیں اس چیز میں ڈفرینس کریٹ کرنا ہے کہ میں صحافی ہوں کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں. صحافت کریں, بے لوس کریں, دو ٹوک کریں, ایکٹیویزم نہ کریں. اس کو روکیں گے کیسے, کون روکے گا اسے؟ اسکروٹنی ہونی چاہیے اس کی. ایک طرف سے تو پہلے میں اس چیز کو بڑا ریزسٹ کرتی تھی کہ پشاور پریس کلب جو ہے ینگ صحافیوں کو ممبرشپ نہیں دے رہا. اب جب آپ آگے آپ بڑھیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہر بندہ مائک پکڑ کے صحافت کر رہا ہے, اور لوگوں کو صحافت کے ایتھکس اور ویلیوز نہیں پتہ. اب APS کا واقعہ ہوا تھا, میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, بہت اچھے صحافی ہیں, وہ اس واقعے کو کور کر رہے تھے, اور کسی نے آ کے اسی دوران کسی دوسرے صحافی نے جو کہ بڑا ینگ تھا, اس نے آ کے ایک وکٹم سے سوال پوچھا کہ اچھا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, بھائی اس کا بچہ مر گیا ہے, تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. تو اس قسم کے سوال ٹریننگ سے آتے ہیں. صحافی کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ٹرین ہو کر آ رہا ہے, وہ نیوز ایتھکس اینڈ نیوز ویلیوز کو سمجھ رہا ہے, اس کو میڈیا کے بارے میں پتہ ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا یہ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز اپنے آپ کو صحافی کریں, نہیں. صحافی جو صحافت میں اور ایکٹیویزم میں فرق ہے. آپ آج کل پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی وہ پولرائزیشن ہوئی ہے, کوئی لیفٹسٹ ہے, کوئی رائٹسٹ ہے, کوئی سینٹرلسٹ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بڑی نیوٹرل ہو کے کام کرنا چاہیے, بڑی نیوٹرل آپ کی صحافت ہونی چاہیے. ہاں آپ کا اپنا اوپینین ہے, ہونا چاہیے, لیکن میں اپنا اوپینین آپ پہ کیوں تھوپوں؟ یہ تو میرا اوپینین ہے نا, میں یہ سوچتی ہوں بات ختم. اب میں اس اوپینین کو لے کے چلوں تو میں تو برین واشنگ کر رہی ہوں لوگوں کی, میں اپنے فالوورس کی برین واشنگ کر رہی ہوں. تو مجھے یہ نہیں کرنا. یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز تب بنیں گی جب یوتھ اپنی امپورٹنس کو سمجھے گا. ہاں آپ کے پاس جگہ نہیں ہے پشاور کے میڈیا میں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جن لوگوں کو یہاں داخلہ نہیں ملتا نا, وہ جرنلزم میں آ جاتے ہیں. ہاں یہاں آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد وہ خواب دیکھنے شروع کر دیتے ہیں, صحافت گلیمر کی دنیا نہیں, صحافت محنت کی دنیا. یہاں آپ کو کام کرنا, آپ کا نام تب بنے گا جب آپ صحافت کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ اتحاد.